ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اما بعد فقط قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمة بضعة مني من أحبها فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله بلندر صلوات پڑھے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت قرآن والے بیت سے محبت کا دم بھریں پوری جرت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت یزیدیت بلندر صلوات میرے ساتھ قابل احترام عزیزو دوستو بزرگو اللہ رب العزت نے جب عرب کے بدو اور غلیظ معاشرہ کہ جس معاشرے کے اندر نہ آدم کی بات تھی نہ آدمیت کی نہ حق کی بات تھی نہ حقوق کی نہ انسان کی بات تھی نہ انسانیت کی کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا صبح کو دوست ہوتے تو شام کو دشمن شام کو دوست ہوتے تو صبح کو دشمن برہنہ طواف بیت اللہ کرنے والے شراب کو پانی کی طرح پینے والے ایک دوسرے کے مالوں کو لوٹنے والے اور ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے بدو ترین معاشرے کی اصلاح کا جب میرے رب نے ارادہ فرمایا تو جس ذات کو مصلح اعظم بنا کر بھیجا قرآن کی زبان میں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد پھر وہ معاشرہ اس قدر غلیظ تھا کہ جہاں لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ہوتا تھا وہیں اس معاشرے کے اندر کسی احترام کی کوئی تصویر موجود نہ تھی اور بالخصوص صنف نازک مزدور چاہے وہ ماں ہو یا بہن زوجہ ہو یا بیٹی اس کا کوئی احترام و وقار و معیار نہ تھا بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے بیٹیاں پیدا ہوتی تو مارے شرم کے گھر سے باہر نہ نکلتے
بیٹی کی پیدائش اور ولادت کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا، پھر میرے پاک اللہ نے اسی بدو معاشرے کے اندر جب عورت کے مقام کو واضح کرنا چاہا تو محمد کی گود میں اسے بھیجا، جسے رب کے ہاں فاطمہ کہا جاتا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اتنے میں بیٹھے ہوئے کائنات کی وہ عظیم ترین بی بی ہے، اور میرے بھائیوں جو بطن مادر میں ماں کو تسلی دے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، جو بچپن میں بابا کو تسلی دے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ کائنات کی عظیم خاتون ہے جس کے نور کو رب نے مصطفیٰ تک پہنچانے کے لیے جنت کے ایک پھل کا انتخاب فرمایا ہے، اور جس کے بارے میں مورخین نے ان حدیثوں کو تعریف کیا ہے اور ان روایتوں کو لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قانون توحید ہے، اللہ پہلے نعمت دیتا ہے پھر شکریہ مانگتا ہے، رزق دے کے کہتا ہے میرا شکریہ ادا کر، پانی پلا کے کہتا ہے میرا شکریہ ادا کر، بینائی دے کے کہتا ہے میرا شکریہ ادا کر، خوراک اناج دے کے کہتا ہے میرا شکریہ ادا کر، اولاد مل جائے میرا شکریہ ادا کر، بیٹا مل جائے میرا شکریہ ادا کر، طاقت مل جائے میرا شکریہ ادا کر، رزق مل جائے میرا شکریہ ادا کر، مکان بن جائے میرا شکریہ ادا کر۔ نہیں پتہ چلا میرے عزیز و بزرگوں کہ زہرا کیسی نعمت بن کے آئی ہے جسے دینے سے پہلے فرمایا اور جبریل جا میرے محمد کو کہہ دے 40 دن تک دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو عبادت کرنی ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو عبادت کرنی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، 40واں دن گزر گیا، اب آواز توحید آئی، اور میرا حبیب آج رات عبادت میں نہیں گزارنی ہے، یہ پھل بھیج رہا ہوں جبریل کے ذریعے، یا میں نے اسی پھل کے ذریعے نور فاطمہ کو تم تک منتقل کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ جتنا احترام و مقام بی بی کا آپ کے اذہان میں بلند ہے، بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ اور یہ کائنات کی وہ واحد مستور ہے میرے بھائیوں، پیغمبر خدا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حجرے مبارک کے باہر سے گزرے، دیکھا اندر سے بی بی خدیجہ کی گفتگو کی آواز آ رہی ہے، پیغمبر اندر چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بی بی خدیجہ تنہا ہے، کہا اے خدیجہ یہ خود کلامی کب سے شروع کر دی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی خود کلامی نہیں کی ہے۔ کہا خدیجہ پھر بات کے لیے مخاطب کا ہونا ضروری ہے، تیرے سامنے تو کوئی موجود نہیں ہے، نہ تیری کوئی سہیلی ہے، نہ تیری کوئی رشتہ دار ہے، نہ تیرے سامنے کوئی اور موجود ہے، تو کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اس وقت میری آقا زادی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی آواز آئی، یا رسول اللہ جب میں تنہا ہوتی ہوں اس مولود سے باتیں کرتی ہوں جو میرے بطن کے اندر موجود، جو بطن مادر میں ماں کو تسلی دے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، اور جس کے لیے پیغمبر خدا نے فرمایا ہے یہ میں کہا کرتا ہوں جو بطن میں ماں کو تسلی دے وہ فاطمہ ہے، جو بچپن میں بابا کو تسلی دے وہ فاطمہ ہے، جو زوجہ بن کے علی کو تسلی دے وہ فاطمہ ہے، جو ماں بن کے حسنین کو تسلی دے وہ فاطمہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے دوستو کہ اسی بی بی کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ ام عربی کا لفظ جاگ دے بیٹھے بھائی، ام عربی کا لفظ ہے جس کا ایک معنی آپ کے یہاں کیا جاتا ہے یعنی وہ مستور جس کے بدن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن لغت کے علماء کہتے ہیں نہیں، ام خالی اس بدن کو نہیں کہتے کہ جس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، بلکہ حقیقت میں ام
وہ ٹھکانہ ہوتا ہے جو مصیبت میں تسلی کا سبب بن جاتا ہے، جو پریشانی میں تشفی کا سبب بن جاتا ہے۔ کیوں پیغمبر کہہ رہا ہے، اور کہنے والا بھی کوئی عام نہیں ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ نہیں کہتا وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتا ہے، جو حکم پروردگار ہوتا ہے۔ تو محمد اگر بیٹی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ الفاطمہ تو ام ابیہا، تو اس کا مطلب ہے اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے ہیں، بات وہاں سے چلی، بات وہاں سے چلی ہے اور زمین پہ بیان ہو رہی ہے۔ تو کیا معنی ہے؟ فرمایا یعنی جو کسی کی تشفی کا سبب ہو تو مجھے کہنے کا حق نہیں دو گے؟ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں سیدہ کی ذات پر، ہاں ہم سب قربان ہو جائیں ذات مقدس سیدہ پر، اور جو ساری کائنات کو تسلی دے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد کو تسلی دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری گل سمجھ آ رہی میرے دوستوں بزرگوں؟ اور یہ کون فاطمہ ہے میرے بھائیوں جس کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں؟ جائیے اس حدیث کو جا کے تلاش کیجئے، صحیح ستہ سے لے کر اصول اربع تک، اصول کافی سے لے کر صحیح بخاری تک، صحیح مسلم سے لے کر سنن ابن ماجہ تک، ہر محدث نے لکھا ہے، ہر راوی نے لکھا ہے یہ کون فاطمہ ہے جس کے لیے نبیوں کا سلطان فرماتا تھا الفاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں رسول ہوں تو رسالت کا ٹکڑا ہے، میں نبی ہوں تو نبوت کا ٹکڑا ہے، میں ولی ہوں تو ولایت کا ٹکڑا ہے، میں امام ہوں تو امامت کا ٹکڑا ہے، میں خدا کی طرف سے برگزیدہ ہوں تو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور کیسا ٹکڑا ہے؟ من احبہا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے میری زہرا کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، جس نے مجھے محبوب رکھا اسی نے تو میرے اللہ کو محبوب رکھا۔ ومن اغضبہا فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ، جس نے میری زہرا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اسی نے میرے اللہ کو ناراض کیا۔ جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، فتنے فساد کی ضرورت نہیں ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تاریخ کے اوراق میں ڈھونڈ لے کس پہ زہرا راضی، یا علی، جہاں ذرا دیکھ لے کس پہ بطول راضی ہے، کس پہ زہرا راضی ہے۔ جس پہ زہرا راضی ہے اس پہ رسول راضی ہے، جس پہ رسول راضی ہے اس پہ خدا راضی ہے، جس پہ خدا راضی ہے اسی پہ ہم راضی ہے۔ ہمیں جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا دوستو، کسی کا نام بھی نہ لیا کرو، لعنت اور رحمت اپنا راستہ خود بنا لیا کرتی ہے۔ انہیں خبر ہوتی ہے رحمت کے لائق کون ہے، لعنت کے لائق کون۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذرا مل کے صلوات پڑھیں بی بی کی ذات مقدسہ، صلی علی محمد وآل محمد۔ جی ہمیں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کا نام لیں کیوں جن کے نام پہ فتنہ پڑ جاتا ہے، ہم اس کا نام کیوں نہ لیں جس کے نام لینے سے زبان پاک ہو جاتی ہے، جس کے نام لینے سے حلالی ہونے کا ثبوت ملتا ہے، جس کے نام ہونے سے مومن ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمیں کسی کو مورد اتہام نہیں ٹھہرانا ہے۔ لعنت خود گھر ڈھونڈ لیتی ہے، رحمت خود گھر ڈھونڈ لیتی ہے، اور رسول نے تو کلیہ بتا دیا ہے، میں اس پہ راضی جس پہ بطول راضی، میں اس پہ راضی جس پہ میری زہرا راضی ہے۔ گھبرا تو نہیں گیا میری باتوں سے؟ آئیے ذرا تھوڑا تجزیہ کرتا چلو تاکہ تھوڑا ہماری تربیت بھی ہوتی رہے۔ کیوں میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے؟ نہیں فرمایا فاطمہ، اور حدیثیں موجود ہیں، کبھی فرمایا میرے دل کی ٹھنڈک فاطمہ ہے، میرے دل کا چین فاطمہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے، جسم مصطفیٰ فاطمہ ہے۔ کبھی فرمایا یہ
تن پاک یہ چار جو میرے ساتھ چادر میں آئے ہیں، یہ حدیث قصہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی، میرے اللہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے۔ یہ حدیثیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں، فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا۔ یاد رکھنا بھائی، یہاں بیٹی کا تعارف نہیں ہو رہا ہے، یہاں رسالت کی مددگار کا تعارف ہو رہا ہے، رسالت کی محافظہ کا تعارف ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ فاطمہ میرا ٹکڑا، بولو فاطمہ میرا ٹکڑا، فاطمہ میرا ٹکڑا، میں جو ہوں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں جیسا ہوں۔ یاد رکھنا میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑی فضیلتیں دنیا میں بیان ہوئی ہیں، اصحاب پیغمبر کی فضیلتیں اپنی جگہ پر، ازواج پیغمبر کی فضیلتیں اپنی جگہ پر، ملائکہ کی فضیلتیں اپنی جگہ پر، ہم کسی کی فضیلت کے منکر نہیں ہے، اور اس لیے کہ یاد رکھنا فضیلتیں بندے نہیں دیتے ہیں، فضیلتیں رب عطا کرتا ہے۔ جو محمد کے لیے اٹھ جائے اس کا مقام اور ہوتا ہے، جس کے لیے محمد کھڑا ہو جائے اس کا مقام اور ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں پر؟ جو مصطفیٰ کے احترام میں کھڑے ہوں ان کا مقام اور ہے، جس کے استقبال میں مصطفیٰ کھڑا ہو جائے اس کا مقام اور ہے، جو پیغمبر کو اونچی مسند پہ بٹھائیں ان کا مقام اور ہے، جس کو محمد اپنی مسند پہ بٹھا لے اس کا مقام اور ہے، جو پیغمبر کے پاس آ کر اپنے بیٹوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرائیں وہ اور ہیں، جن کو محمد اپنی سخاوت و ہیبت کا وارث بنائے وہ اور ہیں۔ یاد اللہم صلی علی محمد وآل، میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو بزرگو؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ آئیے تھوڑا قرآن کی طرف پلٹتے ہیں، سورہ مبارکہ احزاب ہے، ارشاد رب العزت ہے، کیوں میں نے نبی بھیجا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ لوگوں میں نے محمد بھیجا ہے تمہاری زندگیاں بدلنے کے لیے، تمہارے کرداروں کی اصلاح کے لیے۔ مصطفیٰ اسوہ بن کے آئے، مصطفیٰ نمونہ بن کے آئے، مصطفیٰ پیکر نمونہ بن کے آئے، پیکر عمل بن کے آئے۔ اور یاد رکھو دوستو، اور جتنی شیخیاں بکھیری جا رہی ہیں، ہم کچھ نہ ہوتے اگر زہرا کے بابے کے گھر کا کردار نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ اور اس کی آل کا کردار نہ ہوتا، نہ اٹھنے کے قابل ہوتے، نہ بیٹھنے کے، نہ سننے کے قابل ہوتے، نہ بولنے کے، نہ معاشرہ ہوتا، نہ معاشرہ سازی ہوتی، نہ اخلاق ہوتا، نہ اخلاقیات ہوتی، نہ دین ہوتا، نہ دینیات ہوتی، نہ اسلام ہوتا، نہ اسلامیات ہوتی، اگر محمد و آل محمد کا گھرانہ نہ ہوتا۔ یہ وہ گھر ہے جس نے بدوؤں کو اس قدر عزت عطا فرمائی ہے کہ کوئی فلاں بن گیا ہے، کوئی فلاں بن گیا ہے، کوئی فلاں بن گیا ہے، اور یہ کمال خانوادہ اہل بیت کا ہے۔ تو میرے آقا پیغمبر کیوں آئے؟ اسوہ بن کر۔ مورخین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، اسوہ تین طرح کا، دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کردار ہوتا ہے، ایک بیان ہوتا ہے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ کبھی زبان سے بات ہوگی، کبھی کردار سے بات ہوگی۔ پیغمبر مردوں کے نبی بھی ہیں، پیغمبر عورتوں کے نبی بھی ہیں یا نہیں؟ خالی تواڑے ہیں یا عورتیں دے بھی ہیں؟ تو تھوڑا بولو تو صحیح نا میرے نال بھائی ہیں۔ پیغمبر مردوں کے نبی بھی ہیں، پیغمبر عورتوں کے نبی بھی ہیں، پیغمبر زبان کا اسوہ بھی ہیں، پیغمبر کردار کا اسوہ بھی ہیں۔ زبان سے بتاتے بھی رہے ایسے بن جاؤ، بیٹا ایسے ہو، بھائی ایسے ہو، دوست ایسے ہو، ہمسایہ ایسے ہو، یتیم کی مدد ایسے کرو، مسکین کی مدد ایسے کرو۔ زبان سے بھی بیان ہوتا رہا، کردار سے بھی نبھایا جاتا رہا۔ بیٹا کیسا ہو زبان سے بھی بتاتے رہے، بیٹا بن کے بھی دکھاتے رہے۔ شوہر کیسا ہو زبان سے بھی بتاتے رہے، شوہر بن کے بھی دکھاتے رہے۔ باپ کیسا ہو زبان سے بھی بتاتے رہے اور باپ بن کے بھی دکھاتے رہے۔
رہے، لیکن بات جب صنف نازک کی آتی ہے، آج کس قدر غلیظ باتیں ہوتی ہیں۔ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے؟ اس سے بڑا مقام کیا ہے کہ اسلام نے زہرا جیسی مستور کو دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل بنا دیا ہے، کردار حسنہ بنا دیا ہے۔ اب ذرا سمجھنا اس جملے کو، پیغمبر مردوں کے نبی بھی ہیں، پیغمبر عورتوں کے نبی بھی ہیں، زہرا نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، لیکن یہ خیال رہے زہرا نبوت کا جز بھی ہے، زہرا رسالت کا جز بھی ہے۔ اس لیے جب عورتوں کی بات آتی ہے، بیٹی کیسی ہو پیغمبر بتا رہے ہیں، زوجہ کیسی ہو پیغمبر سمجھا رہے ہیں، ماں کیسی ہو پیغمبر بتا رہے ہیں، لیکن بات جب کردار کی آتی ہے، پیغمبر نہ بیٹی بن سکتا ہے، پیغمبر نہ بیوی بن سکتا ہے، پیغمبر نہ ماں بن سکتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کا تعلق مردوں کی صنف کے ساتھ ہے، اور یہ صنف عورتوں کی صنف ہے، یہ نساء کی صنف ہے۔ اب یقیناً عقل کہتی ہے پیغمبر کو ایک ٹکڑے کی ضرورت تھی، پیغمبر بتاتے جاتے وہ کردار نبھاتا جاتا، پیغمبر فرماتے جاتے وہ کردار نبھاتا جاتا۔ تو مجھے کہنے کا حق دو نا کہ یہ جو میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، کیا معنی ہے؟ او لوگو، بیٹی کیسی ہو بتانا میرا کام ہے، نبھانا میری زہرا کا کام ہے۔ زوجہ کیسی ہو بتانا میرا کام ہے، نبھانا زہرا کا کام ہے۔ ماں کیسی ہو بتانا میرا کام ہے، ماں بن کے دکھانا میری زہرا کا کام ہے۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ گھبراہٹ تو نہیں؟ آپ اس سے اونچی صلوات پڑھ سکتے ہیں؟ صلی محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے ہر مستور 3 دور گزارتی ہے، پیدا ہو تو وہ بیٹی ہوتی ہے، اور منزل ازدواج پہ آ جائے تو بیوی بن جاتی ہے، اور جب گود میں پھول کھلنے لگے تو وہ ماں بن جاتی ہے۔ آؤ میں آج کی بیٹیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، میں اس بیٹی، اس ماں اور اس مستور کو یہ پیغام فکر دیتا ہوں جسے مغربیت کا غلیظ کلچر آج اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ چادر کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں آزاد ہونا چاہیے، جسم ہمارا ہے تو مرضی ہماری ہے، ہم عبادت کریں نہ کریں، ہم نگاہ جو مرضی دیکھے، ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے۔ یاد رکھنا، بازار کی گلیوں میں چلنا یہ مردوں کے شانہ بشانہ نہیں ہے۔ مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہے تو علی اور زہرا کا کردار دیکھ، ایک ذمہ داری زہرا کی تھی، ایک ذمہ داری علی کی تھی، نہ زہرا نے کوتاہی کی نہ امیر المومنین نے کوتاہی کی ہے۔ یاد رکھنا میری ماں، بہن، بیٹی، تیرے لیے آئیڈیل کوئی فلم سٹار نہیں ہونی چاہیے، کوئی دنیا کی بےہودہ اور فاحشہ نہیں ہونی چاہیے۔ تیرا آئیڈیل محمد کی زہرا ہے، تیرا آئیڈیل علی کی زینب ہے، تیرا آئیڈیل حسین کی سکینہ ہے۔ اس آئیڈیالوجی کو اپنائیے، اس کردار کو سمجھیے، اس سیرت کو سمجھیے۔ کیا کردار بی بی طاہرہ کا تھا؟ غلاموں کے ساتھ کردار کیسا ہے؟ کنیزوں کے ساتھ کردار کیسا ہے؟ شوہر کے ساتھ کردار کیسا ہے؟ تو 3 دور جو ہر مستور گزارتی ہے وہ میری آقا زادی نے بھی گزارے ہیں۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سنو وہ تینوں دور کیسے گزارے ہیں۔ بیٹی بنی ہے تو اس باپ کے لیے جس وقت عرب کے بدو کہہ رہے تھے اس کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، اس کی تو نسل ہی ختم ہو جائے گی، اس کا تو نام ہی مٹ جائے گا، بیٹے رب لے لیتا ہے، بیٹوں والے چیخ رہے ہیں، اس کے اسلام کا کیا بنے گا، اس کے قرآن کا کیا بنے گا، اس کے دین کا کیا بنے گا۔ اللہ سورہ کوثر کو نازل فرماتا ہے، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ۔ حبیب گھبرا نہیں، ہم نے زہرا کی صورت میں کوثر عطا کر دی ہے، ہم نے زہرا کی صورت میں کوثر عطا کر دی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رب کی نماز بھی پڑھ، رب کی قربانی بھی کر، تیرا رب وعدہ کرتا ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تجھے بے نام و نشان کہنے والے مٹ جائے
جائیں گے تیرا نام بھی باقی رہے گا، تیرا کام بھی باقی رہے گا، تیرا دین بھی باقی رہے گا، تیرا عقیدہ بھی باقی رہے گا، تیری شریعت بھی باقی رہے گی، تیرا کردار بھی باقی رہے گا، تیرا قرآن بھی باقی رہے گا۔ اور مومنوں خوش ہو جایا کیجئے، 1400 سال گزر گئے ہیں، بیٹوں والا ابو لہب کہاں گیا ہے؟ بیٹوں والا ابو جہل کہاں گیا ہے؟ بیٹوں والے عتبہ و شیبہ کہاں گئے ہیں؟ بیٹوں والے بڑے بڑے سردار کہاں گئے ہیں؟ اور بیٹی والا محمد کہاں کھڑا ہے؟ 14 سال کے بعد جب نماز میں چاہے شیعہ ہے یا اہل سنت بھائی ہے، جب تو پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہ درود بتا رہا ہوتا ہے بیٹوں والے مٹ گئے، بیٹی والا محمد زندہ باد ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، پہلا کردار رب نے زہرا کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور مجھے کہنے میں کوئی اور بھی نہیں ہے، 100 بار کہنا پڑے تو کہتا رہوں گا، کروڑ بار کہنا پڑے تو کہتا رہوں گا۔ اور یہی تو کمال ہے فضائل اہل بیت میں۔ ابھی یہاں سنا ہے، گھنٹے کے بعد کہیں اور سنو گے، نہ ذکر پرانا ہوگا، نہ سماعت پرانی ہوگی، نہ دل تھکیں گے، نہ ذہن تھکے گا۔ گھبرا تو نہیں گیا میری باتوں سے؟ ہر وقت یہ ذکر تازہ رہتا ہے، جیسے قرآن کی آیتیں تازہ رہتی ہیں، ایسے قرآن والوں کا ذکر بھی تازہ رہتا ہے۔ جہاں جہاں سنتے جاؤ گے ہر وقت یہ ذکر تازہ رہے گا۔ تو رب نے سیدہ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو مجھے کہنے کا حق دے دو نا، جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کے لیے رحمت بن جائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسرا دور بی بی کا جب منزل ازدواج پہ پہنچتی ہے، رب نے رشتہ طے کیا ہے، آسمان پہ انتخاب ہوتا ہے، حور و غلمان کی دعوت ہوتی ہے، آسمان سے جبریل نازل ہوتا ہے، یا رسول اللہ تیری زہرا کے لیے تیرے رب نے تیرے علی کو چن لیا ہے، ادھر نکاح ہوتا ہے۔ میں نے یہ جملہ ثلاثہ مجالس میں بھی کہا تھا، او لوگوں خیال کرنا، کبھی مغربیت کی غلاظت کا ڈھیر نہ بننا، وہاں نہ دین ہے نہ دین شناسی ہے، نہ قرآن ہے نہ قرآن شناسی ہے، نہ اہل بیت ہے نہ اہل بیت شناسی ہے۔ یہ واحد تیرا مکتب ہے جس میں قرآن بھی ہے اور آل محمد بھی ہے، جو تجھے بتاتے ہیں تیری حدود کیا ہے، تیری قیود کیا ہے، تیرا راستہ کیا ہے۔ یاد رکھنا میری ماں بہن اور بیٹی، یہ کتنا پاکیزہ بندھن ہے۔ ایک جملہ پڑھتا ہے مولانا، لڑکی سے اجازت لیتا ہے، جو کہتے ہیں ہاں عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام دقیانوسی مذہب ہے، اس سے بڑی اہمیت کیا ہے؟ ایجاب عورت کی طرف سے ہوتا ہے، قبول مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تک عورت کا ایجاب نہ ہو اس وقت تک مرد، میرا خیال ناراض ہو گئے ہو بھائی، اس وقت مرد کے قبول کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ پہلے اجازت مولانا بچی سے لیتا ہے، پھر ایجاب مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک جملہ، یہ تو ہم کہتے ہیں جی نکاح بڑا نکاح ہوئے، نکاح نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے، نکاح نکاح ہوتا ہے۔ 70 سیغہ بھی پڑھ دو تو بات وہی ہے، ایک سیغہ بھی پڑھ دو تو بات وہی ہے۔ ہم تو تسلی اور تشفی کے لیے تاکہ مومن کہے بڑا نکاح ہوا ہے، وگرنہ ایک جملہ پڑھا جاتا ہے، انکحتو موکلتی موکلی علی المہر المعلوم قبلت النکاح لموکلی علی المہر المعلوم۔ ادھر جملہ ختم ہوتا ہے، ادھر اللہ اس مستور کو مرد کی ریاست کا حاکم بنا دیتا ہے۔ جی زوجہ کون ہے جو شوہر کے ایمان کی محافظہ بن جاتی ہے؟ او میری ماں بہن بیٹی غور کرنا، جس رب نے تجھے ایک لفظ کے ساتھ اور مرد کے ایمان کی محافظ بنایا ہے، وہاں اس کی چار دیواری کا محافظ بھی بنایا ہے، وہاں اس کی غیرت کا محافظ بھی بنایا ہے، وہاں اس کی عزت کی محافظ بھی بنایا ہے، وہاں اس کے بچوں کی تربیت کا محافظ بھی بنایا ہے۔ اور ایک عالم باعمل فرمایا کرتے تھے، اے
مومنہ کنیز زہرا تو یعصوب ہے اپنی اولاد کے لیے، دین کا یعصوب علی حیدر کرار ہے، اولاد کی یعصوب مومنہ ہے، کنیز زہرا ہے۔ گھبرا تو نہیں گیا میری باتوں سے؟ یعصوب اس مکھی کو کہا جاتا ہے جو شہد کے چھتے پہ اللہ بٹھاتا ہے، جو ہر آنے والی مکھی کے رس کو چیک کرتی ہے، آرام لا رہی ہے یا حلال لا رہی ہے، پاک لا رہی ہے یا نجس لا رہی ہے۔ اے کنیز زہرا اپنے گھر میں یعصوب کا کردار ادا کر۔ تیرا بیٹا اور تیری بیٹی جب کالج کے لیے نکل رہے ہو، باہر نکل رہے ہو، ماحول کی غلاظت اپنی جگہ پر ہے، ماحول کی تباہی اپنی جگہ پر ہے، نیٹ کی بدماشی اپنی جگہ پر ہے، دنیا کی غلاظتی اپنی جگہ پر ہے، اتنا چیک کر کے بھیج تاکہ ان پر تیری تربیت کا اثر ہو، دنیا کی بے حیائی کا اثر نہ ہو، دنیا کی بے غیرتی کا اثر نہ ہو، اور جب وہ گھر واپس آئے اسے چیک کر۔ اس لیے کہ تو نے، میرے خیال ناراض ہو گیا میں موضوع بدل دیتا ہوں، اس لیے کہ تو نے اپنی اولاد کو آل رسول کا غلام بنانا ہے۔ بیٹی ہے تو کنیز زہرا بنے گی، بیٹا ہے تو غلام حسنین بنے گا۔ یہ کیسے بنیں گے؟ جب کردار وہ ہوگا۔ ان کو دعاؤں کے خوبصورت سائے میں رخصت کیا کرو، قرآن کے سائے میں رخصت کیا کرو، آل رسول کی تعلیمات سے آگاہ کیا کرو۔ تو دوسرا دور زوجہ کا ہوتا ہے۔ زوجہ کون ہے؟ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا جو شوہر کے ایمان کی محافظہ ہوتی ہے۔ تو مجھے کہنے کا حق دے دو، جو کل کا کل ایمان ہو اسے علی کہتے ہیں، جو کل میں شریک ہو جائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اور تیسرا دور میری آقا ذاتی نے گزارا۔ بس وقت اتنا ہے کہ میں اسی بات کو ختم کر جاؤں گا۔ ہاں، تیسرا دور بی بی نے ماں کا گزارا ہے، اور وہ ماں کیسی ماں ہے جس کو رب کہہ رہا ہے تجھے وہ بیٹے دیے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تیرے حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں انہیں حسنین کہتے ہیں۔ اور یہ بات مجھے کہنے کا حق دو، ماں بھی عام ماں نہیں ہے۔ ہاں، ماں کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں بہت عظمت ہے جناب حسنین کی، امام بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، جن کے بارے میں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں الحسن والحسین من اسام الجنہ، الحسن والحسین ریحانتی فی الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین ابناء امامان کام او قعدہ۔ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں کہوں گا اے جناب حسنین، آپ کی عزت کے کیا کہنے، لیکن آپ کی ماں کی بلندی کے کیا کہنے، آپ کی ماں کی بزرگی کے کیا کہنے۔ جن کے قدموں میں کائنات کے جوانوں کی جنت ہو انہیں حسنین کہتے ہیں، اور جس کے قدموں میں حسنین کی جنت ہو اسے فاطمہ زہرا ہے۔ صلی علی محمد وآل، مل کے بی بی کی ذات پہ بلندتر صلوات محمد وآل محمد۔ بس میرے دوستو بزرگو، یہ کائنات کی وہ عظیم بی بی ہے جس نے اس طرح اپنی نسل کو تیار کیا ہے کہ کوئی حسین بنا ہے تو کوئی حسن بنا ہے، کوئی زینب بنی ہے تو کوئی ام کلثوم بنی ہے۔ یہ اس بی بی کا کمال ہے۔ میں ایک روایت سنانا چاہتا ہوں تاکہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں آج اس پریشانی میں نہ رہے ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ یاد رکھنا ہمارے یہاں سب سے بڑی، ناراض تو نہیں ہوں گے میری باتوں سے، سب سے بڑی خرابی یہی ہے ہم خود نماز پڑھے بغیر بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، خود قرآن نہیں پڑھتے بچوں کو قاری قرآن بنانا چاہتے ہیں۔ نہ میرا بھائی، نمازی بن بچہ خود نمازی بن جائے گا، قاری قرآن بن بچہ خود قاری قرآن بن جائے گا۔ میں ایک روایت سناتا ہوں اور اس کے راوی حضرت امام حسین علیہ السلام، مل کے صلوات پڑھیں ذرا مولا کی ذات پر۔ جتنے آپ کے دلوں میں عظمت حسین بلند ہے، بلند تر صلوات۔
बहुत आयत उल्लाह दस्तगीब ने इस रिवायत को लिखा है, सैयद मोहम्मद कासिम कज़वीनी ने इस रिवायत को लिखा है, दीगर कई किताबों में भी ये रिवायत है, और जो मुनाजात फातिमा है उसमें भी ये रिवायत है। इमाम हुसैन फरमाते हैं आधी रात हुई मेरी आँख खुल जाती है, बच्चों की आदत होती है ना माँ को तलाश करते हैं, फरमाते हैं मैंने देखा कि मेरी अम्मा अपने बिस्तर पे नजर नहीं आई है, कहा मेरी निगाहें उठी तो देखा कामत फी महराब इबादत, मेरी अम्मा ज़हरा महराब इबादत में खड़ी है, और क्या अंदाज है कि मेरी अम्मा कभी क़याम है, कभी रकू में है, कभी सजदे में है, नमाज हो रही है, मुनाजात हो रही है, इबादत हो रही है। इमाम कहते मैंने बिस्तर छोड़ा, मैं भी माँ के साथ गया, मैंने देखा मेरी अम्मा नमाज से फारिग हुई, सुम्मतदुओशियो अपना मनसब समझना, और अल्लाह ने तुम्हें सैयदा की सूरत में कितनी बड़ी शफिया अता फरमाई है। इमाम हुसैन फरमाते हैं सुम्मतदउ लिल मुमिनीन वल मुमिनात, और जब नमाज से फारिग हुई, क़ियामों को ऊदो तो सजूद से फारिग हुई, फिर मेरी माँ ने दुआ मांगना शुरू की, लेकिन कैसे दुआ मांगी, सुम्मतदउ लिल मुमिनीन वल मुमिनात तस्मियतन, एक एक मोमिन मर्द और एक एक मोमिना औरत का नाम ले लेकर मेरी अम्मा ज़हरा दुआ मांगने लगी, मेरी अम्मा ज़हरा दुआ मांगने लगी। कहा जब अम्मा दुआ से फारिग हुई तो मैंने अर्ज की है मादरे गरामी कदर, आपने हर किसी के लिए दुआ मांगी है, अम्मा जान आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, ये तरबियत फातिमा है। माथा चूमा और चूम के फरमाया या बुनैया अव्वल जार सुम्मदार, और मेरे लाडले पहले हमसाए का हक होता है फिर घर वालों का हक होता है। ये कौन ज़हरा है? जब सैयदा का रिश्ता तय हो गया, आसमान से जिब्रील आ गए, पैगंबर खुदा ने अर्ज की ऐ ज़हरा तेरी रिश्ते पे रज़ात तो हो गई है, अब बताओ ना हक महर में क्या चाहिए? ऐ बाबा क्या चाहिए? बाबा कह रहा है क्या चाहिए, हीरे या जवाहरात, सोना या चांदी? हया की नजरों को उठा के अर्ज की बाबा जान दुनिया की बेटियों का हक मार भी सोना और चांदी हो, मोहम्मद की बेटी का हक मार भी सोना और चांदी हो। बाबा ये बात समझ नहीं आती है। ऐ बेटी फिर बताना क्या चाहिए? बाबा मेरे रब से कह दो ऐ अली से मेरा रिश्ता जोड़ने वाले, और मुझे देना चाहता है मुझे बाबे की उम्मत की शफाअत का हक आता। अजरहुकुम अल्लाह, और जो शफाअत सैयदा के कायल हो, और जो चाहते हो बीबी की शफाअत हमारे शामिल हाल हो जाए, बाबा मेरे रब से कह दो ऐ अली से मेरा रिश्ता जोड़ने वाले, देना चाहता है तो मुझे बाबे की उम्मत की शफाअत का हक दे दे। सुन पाओगे अज़ादारो, फौरन जिब्रील उतर आया, हाथ में लिखा हुआ परवाना था, अल्लाह के रसूल रब ने लिख भेजा है ज़हरा तू जान और तेरे बाबे की उम्मत जाने। आए मोमिनो को इतनी मोहब्बत है ना बाबा की उम्मत से, काफिज़ा से पकड़ ले, इसे संभाल रखना, जब मैं दुनिया से जाऊं, जब मैं ज़हरा दुनिया से जाऊं, फिजा से मेरे कफन में रखना, मेरे कफन में रखना। मेरे छठे इमाम से पूछा गया मौला आपकी जद्दा का नाम फातिमा क्यों है? फरमाया इसलिए कि मैं आत्मा के मानी है, बचाने वाली। मौला किसको किससे बचाने वाली? फरमाया अपने शियों को जहन्नुम की आग से बचाने वाली। मौला कुछ वजाहत फरमाइए। और इमाम कहते हैं और सुनने वाले फिर सुन, और जब माशर का मैदान सजेगा और मेरी जद्दा और जन्नत के दरवाजे पे रुकेगी और हाथ बुलंद करके कहेगी इलाही व रब्बी व सैयदी, और मेरे माबूद और मेरे रब और मेरे सरदार, सम्मईतनी फातिमा, और तूने मेरा नाम फातिमा रखा है। आवाज आएगी हाँ बिनते पैगंबर, मैं अल्लाह ने तेरा
نام فاطمہ رکھا ہے تو آواز آئے گی او میرا نام فاطمہ رکھنے والے فتم تبی من تولانی وتولا ذریتنی من النار، او میرا نام فاطمہ رکھنے والے اسے بھی جہنم سے بچا لے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی بچا لے جو میری ذریت سے محبت کرتا ہے۔ یہ کون فاطمہ ہے، اور یہ کون فاطمہ ہے جو کہتی ہے حق مار میں شفاعت چاہیے، شفاعت کا حق چاہیے، شفاعت کا حق چاہیے۔ قرآن نے بھی کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہوگا جو رب کے ہاں سفارش کرے گا؟ ہاں مگر وہ کرے گا اور جسے رب کا اذن ہوگا، اور جسے رب کا اذن ہوگا۔ اور دوستو مجھے نہیں پتا یہی زہرا اور جب اللہ کی عدالت میں آئے گی، علماء اور مرخین نے لکھا، اہل تشیع اور اہل تسنن نے لکھا، ایک غیبی آواز آئے گی غضوا ابصارکم یا اہل معشر، اے معاشر والو اپنی آنکھیں بند کرو۔ مالک کیوں بند کرے؟ آواز آئے گی میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور مجھے ایمان سے بتاؤ دوستو، اور جس زہرا کے لیے اور معاشر میں آنکھیں بند کرائی جا رہی ہے، کیا امت نے آنکھیں بند کی تھی؟ بلکہ نہیں، آئے ابھی زہرا کے بابا کی آنکھ بند نہ ہوئی، امت لکڑیاں لے کے آ گئی، امت آگ لے کے آ گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آواز آئے گی اے مال معاشر غضوا ابصارکم یا اہل معاشر، اے اہل معاشر آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کر لو۔ کیوں مالک بند کرے؟ آواز آئے گی میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ اب پیغمبر سن پاؤ گے او مومنو غیورو، سن پاؤ گے جملہ پیغمبر خدا کہیں گے میرے اللہ میں بھی آنکھ بند کروں؟ ہاں میرا محمد آپ بھی آنکھ بند کرو۔ میرا مالک میری بیٹی آ رہی ہے، میں کیوں آنکھ بند کروں؟ آواز آئے گی جس حالت میں آ رہی ہے، جس حالت میں آ رہی ہے اور میرا محمد تو برداشت نہیں کر پائے گا، وہ حالت کیا ہوگی؟ سن پاؤ گے عزادارو؟ ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، عرش الہی ہوگا، رو رو کر کہے گی لا میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے لال کا جرم کیا تھا، اور میرے بیٹے کا قصور کیا تھا۔ اجرکم علی اللہ، یہ کون زہرا ہے اور جس کے دروازے پہ نبیوں کا سلطان رک جاتا؟ یہ کون زہرا ہے 6 مہینے تک جس کے دروازے پہ اللہ کا نبی کہتا رہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا معدن الرسالہ، اور جس دروازے پہ ملک الموت رکا، اور کب رکا؟ جب بابے کا سر اور بیٹی کی گود میں تھا، دخ الباب ہوا اور پوچھا کون؟ کہا آپ کے بابا سے ملنا ہے، آپ کے بابا سے ملنا ہے۔ کہا چلے جاؤ ابھی بابا آرام کر رہے ہیں۔ خاموشی ہو گئی، کچھ وقت گزرا، پھر دخ الباب، پھر وہی جواب۔ جب تیسرا دخ الباب ہوا اور پیغمبر کی آنکھ کھلی، اے بیٹی زہرا پھٹ نہیں جائیں گے تمہارے جگر، اے بیٹی زہرا یہ کون ہے؟ بابا کوئی ہے، مصائب تو عزیزوں میں نے پڑھ دیا ہے، بابا کوئی ہے، بابا کوئی ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اور پیغمبر کے آنسو مزید ہوئے، کہا زہرا یہ وہ آیا ہے جو نبیوں سے اجازتیں نہیں مانگتا، جو ولیوں سے اجازتیں نہیں مانگتا۔ زہرا یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، ملک الموت رکا ہوا ہے، میں کہوں گا یا رسول اللہ ابھی تیرا کفن بھی میلا نہ ہوا، ابھی تیری قبر کی مٹی بھی پرانی نہ ہوئی، آج اجازت نہیں مانگی دھمکیاں دے رہے ہیں،
آج اجازت نہیں مانگی. میں ایک عالم بزرگوار کی کتاب پڑھ رہا تھا. کہا جب آگ لگی نا، پیچھے دیوار، آگے دروازہ، اب درمیان میں زہرا، اور جب جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا گیا، دروازہ اوپر ہے، زہرا نیچے ہے، ساری فوج گزر گئی. ایک ایسا بھی بدبخت آیا جو گزرا نہیں. جب پتا چلا کہ دروازے کے نیچے زہرا ہے، وہ کھڑا ہو گیا اور یوں قدم مارتا تھا اور محمد کی بیٹی کی چیخیں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خالی آپ نہیں رو رہے، بارواں امام غیبت کے پردے میں روتا ہے. سورج جب غروب ہونا تو دعا مانگا کرو، حکم ہے معصوم کا قبول ہوتی ہے. سورج بھی غروب ہو رہا ہو، زہرا کی مصیبت بھی پڑی جا رہی ہو، ہاتھ بلند کرنا تاکہ تم خالی نہ جاؤ. اس گھر کی خیر و برکت کے لیے، بے اولادوں کی اولاد نرینہ کے لیے، ہمارے عزیز ذیشان کی اولاد نرینہ کے لیے، دیگر بھی اولادوں کے لیے. او ہاتھ بلند کرو. او زہرا کے بیٹے مہدی کو پرسہ دیتے ہیں جو رو رو کر کہتا ہے میرا سلام ہو میری اس دادی پر جس کے نازک بدن میں لوہے کی سرخ میخیں پیوست ہو. السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا. شرم نہ کرنا، پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے. السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا ایتھا الغریبہ، السلام علیک یا ایتھا الغریبہ، السلام علیک یا ایتھا المقتولہ، السلام علیک یا ایتھا المضروبہ. اور میرے بھائیو یہ لفظ میں نے کیوں کہا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ گلی کے نکر پہ کھڑے ہیں، ایک شخص گزرتا ہے، امام دیکھتے ہیں، روتے روتے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور میرے بھائیو جانے والا دوڑ کے آتا ہے، آ کر کہتا ہے زہرا کے لال، محمد کے لاڈلے، بتا کیوں رو رہا ہے؟ امام اشارہ، جگر سنبھالنا، امام اشارہ کرتے ہیں، اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں مولا دیکھ رہا ہو. فرمایا جانتے ہو یہ کمینہ کون ہے؟ مولا میں نہیں جانتا. فرمایا میں تو جانتا ہوں. مولا بتا پھر یہ کون ہے؟ تو رو کیوں رہا ہے؟ پھٹ نہیں جائے گا تیرا جگر؟ میرے امام کی چیخ نکلی، رو کر فرماتے ہیں یہ وہ کمینہ ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو تماچا مارا. کہتی رہی حیا کرو میں محمد کی بیٹی ہوں، کہتی رہی حیا کرو میں محمد کی بیٹی ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شرم کر کے نہ رو، اللہ تیری مناجات قبول فرمائے. او بے اولاد اولاد مانگلا، او بیمارو شفا مانگلا. او میرے بھائیو یہ کون زارا ہے؟ پیغمبر کا صحابی ہے، نام سلیم ابن قیس علالی ہے. سفر پہ تھا جب سیدہ کا گھر لوٹا، سن پاؤ گے یہ جملے؟ سفر پہ تھا جب سیدہ کا گھر لوٹا گیا، سفر سے پلٹا، مدینے میں جا بجا، لوگوں کی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، دو دو چار چار آٹھ بندے کھڑے ہیں، جمع گوئیاں ہو رہی ہیں. کوئی کہتا ہے دروازہ جل گیا، کوئی کہتا ہے محسن مارا گیا، کوئی کہتا ہے لوگ اندر داخل ہو گئے. سلیمان سلیم سے برداشت نہ ہوا، دوڑ پڑا، وہاں آیا جہاں سلیمان محمدی کھڑا تھا. شیعہ میانی والوں بڑے عزادار ہو، بڑے عزادار ہو، لیکن تم نے دروازہ جلتے ہوئے تو نہیں دیکھا، تم
نے دھواں اٹھتے ہوئے تو نہیں دیکھا، تم نے زہرا کو تڑپتے ہوئے تو نہیں دیکھا، تم نے علی کے گلے میں رسیاں تو نہیں دیکھی۔ سلیمان وہ شیعہ ہے اور جس نے جلتا ہوا دروازہ بھی دیکھا، اور جس نے زہرا کو تڑپتے ہوئے بھی دیکھا، اور جس نے علی کے گلے میں رسیاں بھی دیکھی۔ یہی وجہ ہے سلیم آیا، سلیمان سچ بتا، کیا لوگ سیدہ کے گھر گئے تھے، ماتھا دیوار سے جا لگا، رو کر کہتے سلیم شکر کر تو موجود نہیں تھا۔ کہتے کیوں شکر کروں؟ کہ جب لوگ اندر گئے زہرا کے سر پہ چادر نہ تھی، ایوں تڑپ رہی تھی جیسے مچھلی پانی کے بائے تڑپتی ہے، اور کہہ رہی تھی فضا مجھے سہارا دے، اور فضا میرا محسن مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تھک ہو تو چھوڑ دیتا ہوں، وگرنہ آخری جملہ کہنے کی اجازت دو۔ فضا مجھے سہارا دو، فضا میرا محسن مارا، اجرکم اللہ۔ حوصلے سے آخری جملہ سن لو۔ اللہ تیری بہنوں کے پردے سلامت رکھے، اللہ اس گھر کو خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تیرے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تیرے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اور جھولیاں خالی ہیں اور زہرا کے صدقے اللہ سے مانگ لینا، اور جن کی گودیں خالی ہیں اور بی بی کے محسن کے صدقے مانگ لینا، اور رونے والوں اور رونے والوں، اور بی بی طاہرہ کی آواز آئی فضا مجھے سہارا دے، فضا میرا پہلو ٹوٹ گیا، فضا میرا محسن مارا گیا۔ فضا آگے بڑھی، بی بی فضا نے سہارا دیا، پہلی آواز آئی فضا میرا علی کہاں ہے، فضا زینب کا بابا کہاں ہے، فضا حسنین کا بابا کہاں ہے؟ بی بی لوگ علی کو لے گئے، فضا بی بی چلی مجھے نہیں پتا، اور جس مزدور کا پہلو ٹوٹا ہو اور بچہ بدن میں شہید ہو جائے، علی تک کیسے پہنچی؟ یہی لکھا ہے، اور کمر میں ہاتھ ڈالا، آواز آئی کلو ابن امی، لوگوں میرا علی چھوڑ دو، اور ایک آواز آئی اور زہرا کا ہاتھ چھڑاؤ، اور بڑا زور لگایا، ابھی بھی نے ہاتھ نہ چھوڑا، مر نہیں جو گے۔ یہ جملہ سن کے آواز آئی کنفذ تازیانہ نکال، اور کمینے کا تازیانہ نکلا، اور زہرا کے ہاتھ بھی آیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، اور جب تک زندہ رہی کہتی رہی بابا میں تسبیح نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، 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 الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بارلا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ روتی آنکھوں سے، میرے بھائی دعا مانگ کے جانا، پتہ نہیں کس کی ہمیں قبول ہو جائے۔ میرے اللہ ان مانگنے والوں کو زہرا کا صدقہ خالی نہ لوٹانا، بے اولاد گودوں کو اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مومنین کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما۔ میرے اللہ اس گھر پہ رحمت نازل فرما، جتنی گودیں بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، جتنے بے گناہ قید ہیں رہائی نصیب فرما۔ میرے اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرما۔ میرے اللہ اس خاندان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔ حاجی ریاض حسین جعفری، غلام جعفر اور ان کی زوجہ، اس خاندان کے دیگر مرحومین، میرے اللہ تو جانتا ہے، سب کے درجات بلند فرما۔ حاضرین
کے مرحومین کی بخشش فرما. سب سے لازمی دعا ہو میرے مالک بی بی کے دکھی پہلو کا واسطہ، بی بی کے بیٹے کے ظہور میں تاجیل فرما، میرے آقا امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں معرفت امام زمن نصیب فرما، ہم سب کے حال پہ رحمتیں نازل فرما. دامِ دل میں سخن قدمی جناب آپ نے اس مجلس کا اہتمام کیا، میرے اللہ ان کے اہتمام کو قبول فرما. الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بطول حاجی محمد الیاس جعفری کی تمام حاجات و مناجات کو قبول فرما، ان کی تمام خواہشات حسنہ کو پورا فرما. میرے اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات.